تو اب نام ہمارا کیا ہے کہ نام کے ہم مسلمان ہیں اور امیدوار ہیں جنت کے، لیکن جنت والا کوئی کام اگر اپنے گریبانوں میں جھانکے تو ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ صبح فجر کی نماز نہیں پڑھنی، رات کو بغیر عشاء کی نماز پڑھے سوتے ہیں، اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ مولا اگر میں مر جاؤں تو جنت میرے لیے آراستہ کی جائے، جب قبر میں ڈالا جائے تو قبر میں ڈالتے ہی وہ قبر میرے لیے جنت کا باغ بن جائے۔ یہ تمنائیں ہوتی ہیں۔ تو کام دوزخیوں والے کرنا، اپنے ہاتھ پاؤں سے مسلمان بھائیوں کو نقصان پہنچانا، تکلیفیں پہنچانا، یہ سارے کام دوزخیوں والے ہیں۔ حقوق العباد میں کوتاہیاں کرنا، اپنی ذات سے دوسروں کو ناراض کرنا، تو یہ جنتیوں والے کام نہیں ہیں۔ مومن تو تواضع، عجز اور انکساری کا پیکر ہوتا ہے۔ وہ نیک بندہ بن نہیں سکتا جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری نہ کرتا۔ آج ہم جنت کے کیسے دعوے کرتے ہیں؟ ارے ہم گناہگار صحیح، ارے جن کے ہم ماننے والے ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے۔ یقیناً حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت ہے، یقیناً اولیاء کاملین کی شفاعت ہے، یقیناً ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں سے ہیں، ہم خواجہ غریب نواز کے غلاموں میں سے ہیں، خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے غلاموں میں سے ہیں۔ ان سب کی شفاعت ہے، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کام سارے الٹے سیدھے کریں، پھر کہیں کہ ہم تو گناہگار صحیح، یار ہم تو ان چیزوں سے باز نہیں آ سکتے، وہ بچانے والے بچائیں گے۔ یہ تو آپ اپنے لیے خرابی کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں، اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانیوں میں آپ جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے لڑائی لے رہے ہیں۔ یاد رکھنا کہ پھر اس معاملے میں ہم پھنس جائیں گے، بڑی لاپرواہی سے کہتے ہیں دیکھا جائے گا نا، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ جن کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں اور جن کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، آئیے ذرا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں عرض کر رہا تھا۔ ایک صاحب کا بیان ہے اور اس واقعے کو بڑے بڑے اولیاء کاملین نے لکھا۔ کہتے ہیں کہ میں حرم پاک میں تھا، مطاف میں تھا، اور لوگ اپنی اپنی عبادتیں کر رہے تھے۔ ایک شخص تھا، اس کی چہرے پر چادر تھی، یعنی سر پر چادر ڈالی تھی اور چہرہ چھپا ہوا تھا، اور اتنی آہ و بکا کر رہا تھا، اتنا رو رہا تھا، کہا کہ اس کے رونے نے ہمیں رلا دیا، ہم رونا شروع ہو گئے۔ ایسی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا تھا۔ اس کے الفاظ جانتے ہیں کیا تھے؟ وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ مولا میری نحوست کی وجہ سے، میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اپنے حرم میں آنے والوں کو محروم نہ فرمانا۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری برکت ہے، یہ تمہارا جو کام ہوا یہ ہماری برکت ہے، یہ تم جو روز بروز ترقی کر رہے ہو، ہاں یہ ساری میں دعائیں کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ یہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جن کا زمانہ جن کے ولی ہونے کا بلکہ تاجدار اولیاء ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مولا میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آنے والوں کو محروم نہ فرمائیے۔ کہا کہ پھر وہ آہو بکا کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں پیچھے پیچھے گیا کہ دیکھوں گے ایک کون ہے۔ کہا وہ حرم سے باہر نکلے اور میں پیچھے پیچھے گیا، میں نے پکارا کہ شخص ذرا بتا تو صحیح کہ جس کے رونے نے ہمیں رلا دیا، جس کی توبہ نے ہمیں توبہ کرنے پر مجبور کر دیا،
وہ ہے کون ہے، میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کچھ دور جا کر جب اس شخص نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ ان کی بات ہے، یہ وہ فرما رہے ہیں کہ سیدھا ہو جا۔